بچوں، بو کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ وہ اور اس کا دوست سلی ماسٹر آپ لوگوں کے فیورٹ رہے ہوں گے۔ بو بہت چھوٹی تھی اور شرارتی بھی۔ اس کا پڑھنے لکھنے میں بالکل دل نہ لگتا تھا، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ ہر وقت کھلونوں سے کھیلتی رہے یا سلی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرے۔ اتنا بڑا سا بڑے بڑے اور نرم بالوں والا سلی اس کو بہت پسند تھا، کیونکہ وہ اس کی شرارتوں پر اسے ڈانٹنے کی بجائے اسے پیار سے سمجھاتا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو وہ اس کو ڈانٹ دیتی اور وہ خاموشی سے اس کی ڈانٹ سن لیتا تھا۔ وہ کا اس دفعہ رزلٹ بہت گندا آیا تھا، جس پر اس کو ممی سے بہت ڈانٹ پڑی اور انہوں نے اسے سختی سے منع کیا کہ نہ تو وہ کھلونوں سے کھیلے گی اور نہ رات کو دیر تک جاگ کر موبائل فون استعمال کرے گی۔ بہو نے پہلے کی طرح ڈٹائی سے ماں کی بات نظر انداز کر دی اور اپنے فیورٹ ٹوائز کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور اس کا خیال تھا کہ ممی پاپا سو چکے ہوں گے، مگر ایسا نہ تھا۔ ممی کسی کام سے کچن میں گئیں تو انہیں بہو اپنے ٹوائز اٹھائے لاؤنج میں کھڑی نظر آئی۔ وہ آئیں اور انہوں نے کھلونا بہو کے ہاتھ سے چھین لیا۔ بو ناراضگی سے انہیں دیکھنے لگی، بجائے ڈرنے یا شرمندہ ہونے کے۔ ممی نے جب بو کو ایسے اپنی طرف دیکھتے دیکھا تو انہیں بہت برا لگا، لیکن پھر بھی انہوں نے رات کے اس وقت اسے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ کھلونا لے کر کمرے سے جانے لگیں، اس پر بو نے ضدی بچوں کی طرح چیختے ہوئے کہا، ممی میرا کھلونا واپس کر دیں، مجھے کھیلنا ہے۔ اب تو ممی کے لیے غصہ کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ وہ واپس آئیں اور انہوں نے ایک زور کا تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ تھپڑ اتنی زور سے لگا تھا کہ بو نے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے اسے سلی یاد آیا۔ وہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے کہتی کہ ممی کو اٹھا کر ممی کے کمرے میں بند کر دے، تاکہ وہ مجھے کچھ نہ کہیں۔ خیر سلی وہاں نہ تھا۔ وہ آنسو صاف کر کے اپنے کمرے میں گئی اور بستر میں لیٹ گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ لیٹے لیٹے کروٹیں بدلتے بدلتے اس نے سوچا کہ اٹھ کر پینٹنگ ہی کر لوں۔ اسے پینٹنگ کرنے کا بہت شوق تھا اور وہ بہت اچھی تصویریں بنا لیتی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، بستر میں سے نکلنے ہی لگی تھی کہ ممی کا تھپڑ دوبارہ یاد آ گیا اور پھر سے لیٹ گئی اور کمبل میں سے آنکھیں باہر نکال کر دیکھنے لگی۔ ممی کمرے میں سے دیکھنے نہ آ جائیں، اب اگر انہوں نے اسے جاگتے ہوئے دیکھا تو پھر اس کی خیر نہیں۔ پھر اسے سلی کا خیال آیا، وہ بہت دن سے اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ حالانکہ اس نے بو سے کہہ رکھا تھا کہ تم جب بھی مجھے یاد کرو گی میں تمہارے پاس آ جایا کروں گا۔ بو نے ایک پیپر پر آئی مس یو لکھا اور سوچا کہ اسے دیوار پر لگا دوں، تاکہ جب سلی آئے تو اسے بھی پتہ چلے کہ میں اس کے بغیر کتنی اداس تھی۔ وہ پیپر اس نے دیوار پر لگایا اور آ کر لیٹ گئی۔ آخر تھوڑی دیر میں اسے نیند آ گئی۔ اب وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ ادھر سلی کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ اداس ہے، مگر اسے کچھ کام تھا جس کی وجہ سے وہ اس کے پاس نہ آ سکا۔ فارغ ہوتے ہی اس نے بو کے پاس آنے کا سوچا۔ سلی خاموشی سے اور اپنی خاص قوتوں سے کہیں بھی جا سکتا تھا۔ وہ اپنی انہی قوتوں کا استعمال کرتے ہوئے بو کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے بو کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بو کو سوتا دیکھ کر وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ بو تو سو گئی ہے، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، کتنی گہری نیند سو رہی ہے کہ اسے دیکھ کر تو مجھے بھی نیند آنے لگی ہے۔ سلی نے کھڑے کھڑے سونے والا پوز بنایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ 1 2 3 لو جی، سلی میاں بھی سو گئے، لیکن کھڑے کھڑے بھی کوئی سو سکتا ہے۔ وہ لہرا کر گرنے لگے تو فوراً ہی جاگ بھی گئے، اور اسی دوران اس کی نظر دیوار پر لگی چٹ پر پڑ گئی جس پر آئی مس یو لکھا ہوا تھا۔ تو میری ننھی دوست پریشان تھی، اسی لیے اس نے مجھے اتنا یاد کیا کہ اب تو اسے ملے بغیر جانا ممکن ہی نہیں۔ اس نے بیڈ کے پاس جا کر بو کو آواز دی۔ اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ بو کی فوراً ہی آنکھ کھل گئی اور سلی کو سامنے پا کر وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ سلی تو دیر سے آیا ہے، میں تو کب سے پریشان ہوں، تو اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ یہ کیا، بو سلی سے ناراض ہے کیا؟ سلی نے سوچا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولا۔ بو نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ سلی کچھ کہے گا، مگر سلی خاموش تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر بو زیادہ ناراض ہوئی تو مشکل سے مانے گی۔ تو تمہیں میری ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں؟ بو سے انتظار نہ ہوا اور وہ بولی۔ وہ اب سلی کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ بولو، تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں نا؟ بو نے کہا۔ سلی نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ غصے میں ہے یا رونے والی ہے۔ سلی نے اسے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ تمہیں پتہ ہے ممی نے آج پھر مجھے تھپڑ مارا ہے؟ اس کے ساتھ ہی بو بستر سے نیچے اتر آئی اور پھر سے بری طرح رونے لگی۔ سلی کا بھی دل بھر آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور بو کو اوپر اٹھا لیا۔ بو اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ وہ تھوڑی دیر روتی رہی اور سلی اسے چپ کرواتا رہا۔ پھر ایک دم وہ رونا بند کر کے پیچھے ہوئی اور غصے سے بولی، اور تم بھی دیر سے آئے ہو، تم کیسے دوست ہو؟ سلی نے بھولا سا منہ بنا کر اس کو دیکھا اور آہستہ سے اسے نیچے اتار دیا۔ نیچے اتر کر بو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا اور غصے سے بولی، اگر آئندہ تم میرے بلانے پر فوراً نہ آئے تو میں تم سے دوستی ختم کر دوں گی۔ سلی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور یہی نہیں، تمہیں جان سے مار دوں گی۔ سلی یہ سنتے ہی ڈر کر پیچھے الماریوں سے جا لگا۔ بھلا اس ننھی سی آفت کی پڑیا سے وہ کیا ڈرتا؟ لیکن اس کو اپنی یہ دوست بہت پیاری تھی۔ وہ بالکل اس کے بچوں جیسی تھی، اسی لیے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ ایسے ظاہر کرتا جیسے اس سے ڈر جاتا ہے، اور سلی اتنے میں ہی خوش ہو جاتی۔
اچھا اب اتنا بھی نہ ڈرو، چلو دوستی کر لیتے ہیں، بو نے چہک کر کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ممی ناراض ہیں تو تم بھی ان کی بات مانو اور اب سو جاؤ، میں کل تم سے پھر ملنے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، بو نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ سلی خوش ہو گیا کہ وہ بات مان گئی ہے، بہت زوروں کی نیند آنے لگی ہے مجھے، بو نے دوبارہ کہا۔ اب سلی مشکوک ہو گیا، ایسے کیسے اس کو فوراً نیند آ گئی، اور پھر وہی ہوا، سلی نے جیسے ہی دروازے کی طرف قدم بڑھایا، بو نے شرارت بھرے انداز میں ایک آنکھ تھوڑی اور ایک زیادہ کھول کر کہا، سلی کہاں جا رہے ہو؟ مجھے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے؟ میں بھی تو بور ہو رہی ہوں نا۔ بو اب ایکٹیو ہو کر کھڑی ہو گئی تھی اور ہاتھ پیچھے باندھے سوال کر رہی تھی، مجھے تو اٹھاؤ، تمہیں کیا لگا کہ میں سو جاؤں گی؟ یہ کہہ کر بو نے بازو اونچے کر لیے تاکہ سلی اسے اٹھا لے۔ سلی سمجھ گیا کہ اب یہ خود بھی پھنسے گی اور اسے بھی پھنسائے گی۔ وہ کچھ نہ بولا اور دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا، مگر وہ اس سے پہلے ہی دروازے سے باہر آ گئی۔ شرارت کی پڑیا تھی معصوم، منہ بنا کر بولی، اب تم میری بات بھی نہیں سنو گے اور مجھے چھوڑ جاؤ گے؟ اب ڈرامے نہ کرو بو، آ جاؤ، میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں، اور آگے بتاؤ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ ٹھہرو پہلے دیکھ لوں، ممی تو باہر نہیں؟ بو ایک دم سے نیچے بیٹھی اور ٹی وی لاؤنج میں جھانکا، باہر کوئی نہیں تھا۔ بس ٹھیک ہے چلو، اتنا کہہ کر بو سلی کی ٹانگوں کے درمیان سے نکلی اور بڑی تیزی سے پیچھے سے سلی کے بال پکڑے اس کی کمر پر چڑھنا شروع کرنے لگی اور چڑھتے چڑھتے اس کے سر پر آ بیٹھی۔ یہی تمہاری جگہ ہے کیا؟ سلی غصے سے بولا۔ ہاں یہی میری جگہ ہے، بو نے بھی ویسے ہی جواب دیا۔ پھر سلی کو ایک دم خیال آیا کہ حفاظتی لباس تو بو نے پہنا ہی نہیں جس کے بغیر وہ اسے گھر سے باہر نہیں لے جاتا تھا۔ اس نے بو کو حفاظتی لباس پہننے کا کہا۔ وہ خلاف معمول خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی اور وہ لباس پہن آئی۔ یہ لباس بھی اسے سلی نے ہی لا کر دیا تھا، جس کو پہن کر بو کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکتا تھا۔ پہلے ممی کو چیک کر لیں کہ وہ سو گئی ہیں یا نہیں، سلی نے شرارت سے کہا۔ اب وہ بھی تھوڑا تھوڑا بو کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ بو نے برا سا منہ بنایا، مگر ممی کا غصے والا چہرہ خیال میں آتے ہی مان گئی اور پھر دونوں چپکے چپکے ممی پاپا کے بیڈ روم کی کھڑکی کی طرف گئے اور تھوڑا سا شیشہ ہٹا کر اندر جھانکنے لگے۔ اندر اندھیرا تھا، انہیں کچھ نظر نہ آیا، اس کے ساتھ ہی انہیں اپنے پیچھے سے ایک کڑکدار آواز سنائی دی، تو تم دونوں مانو گے نہیں، لگتا ہے کہ تمہیں سخت سزا دینی پڑے گی۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو ممی ان کے پیچھے کھڑی تھیں۔ بو کو اب پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، بولی، سلی میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، ایسے ہی میری نیند خراب کی تم نے، اور ممی آپ اس کو اچھی طرح ڈانٹیں، اسی نے مجھے باہر گھمانے کا لالچ دیا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموشی سے سلی کو منہ چڑھاتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور سلی بیچارے کو ممی سے ڈھیر ساری ڈانٹ سننی پڑی اور پھر وہ بھی خاموشی سے واپس ہوا۔ بچوں اس کے ساتھ ہی آج کی یہ مزیدار کہانی ختم ہوئی۔ اب آپ بھی ہماری اس کہانی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔